السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور آخرت وغیرہ کے ثبوت اور مشرکین اور اہل بدعت کے رد کے دلائل پر مشتمل ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا، الظلماتی اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم الذین پھر وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یہدون وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں کا مالک اور معبود ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے اور کفار کے شرک پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں النور کو واحد اور الظلماتی کو جمع بیان کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا نور ایک ہی ہے جبکہ کفر کی گمراہیاں بے شمار ہیں۔ اس میں بتایا کہ جب ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، مشرکین اسے اپنا رب بھی تسلیم کرتے ہیں تو ان پر لازم تھا کہ عبادت بھی اسی کی کرتے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من طین مٹی سے، ثم پھر قضا اس نے مقرر کی، اجلاً ایک مدت، و اجل اور ایک اور مدت، مسمى مقرر ہے، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر بھی انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو۔ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک موت کا وقت رکھا ہے اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن جسے وہ جانتا ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اور وہی، اللہ تعالیٰ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور زمین میں ہے، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم پوشیدہ تمہارا، وجہرکم اور ظاہر تمہارا، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے اور دونوں میں اس اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہر چھپی یا کھلی بات کو اور تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے عرش ہونے کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اور کوئی عرش وغیرہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اس کی ذات یا شخصیت کے آسمان اور زمین ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان میں اس کے اللہ یعنی معبود برحق ہونے کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اور 8 جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیَةٍ کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانو ہیں وہ، عنہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ ان آیات سے مراد وہ احکام بھی ہیں جو آیات کی صورت میں انبیاء پر اتر رہے ہیں اور وہ معجزات بھی جو نبوت کی دلیل کے طور پر اترتے رہے ہیں۔ فقط پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فسوف پس ان قریب، یأتیہم آئیں گے ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ، بھی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ اس آیت میں تقلید کا باطل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب ہے۔ کفار جس چیز پر ہنستے ہیں وہ آخرت اور اس میں پیش آنے والے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے بھی جو اس نے قرآن میں دین اسلام کے غالب اور دشمنوں کے مغلوب ہونے سے متعلق کیے تھے۔ ان قریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے جن سے یہ وعدہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گا
اور آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ آخرت بھی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے آ جائے گی۔ علم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من قومیں مکناہم ہم نے اختیار دیا انہیں فی الارض زمین میں ما لم جو نہیں نمکن لہم ہم نے قدرت دی تمہیں وارسلنا اور ہم نے بھیجا السماء آسمان کو علیہم ان پر مدرارن بہت برسنے والا وجعلنا الانہار اور ہم نے بنائی نہریں تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے سے فاہلکنا پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وانشأنا اور ہم نے اٹھائی من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قومیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو متنبہ کیا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کئی اقوام مثلاً نوح، عاد، ثمود، آل فرعون جو قوت و اقتدار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغ اور کھیت سرسبز و شاداب تھے۔ جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی کی تو ہم نے ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا، پھر اس کے بعد اور قومیں پیدا کر دیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ولو اور اگر نزلنا ہم نازل کرتے علیکا آپ پر کتاباً ایک کتاب فی قرطاسٍ کاغذ میں فلا مسوہ پھر وہ چھو لیتے اسے بایدیہم اپنے ہاتھوں سے لقالا البتہ کہتے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو ہے مبین کھلم کھلا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے معجزات کی کوئی الٹی سیدھی تعویل کر کے انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ اس آیت میں کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے پیش کردہ فرمائشوں میں سے ایک فرمائش بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 کا جواب ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارے آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہیں کرتے جسے ہم خود پڑھیں۔ یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر کی روش میں اس قدر پختہ ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان سے لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر صاف معلوم کر لیتے کہ یہ کوئی خیالی اور نظر بندی جیسی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، تب بھی یہ لوگ اسے کھلم کھلا جادو قرار دیتے۔ قالوا اور انہوں نے کہا لولا انزل کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس پر ملک کوئی فرشتہ ولو اور اگر انزلنا ہم اتارتے ملکن کوئی فرشتہ لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا امرو معاملے کا ثم پھر لا ینظرون نہیں وہ مہلت دیے جاتے۔ یہ نبوت کے منکرین کا ایک اور اعتراض اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرف رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ پھرتا اور کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لو اور اگر جعلناہ ہم بناتے اسے ملکن ایک فرشتہ لجعلناہ البتہ ہم بناتے اسے رجلاً آدمی ہی ولا لبسنا اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ یہ کفار کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ہم فرشتہ اتارنا منظور بھی کر لیتے تو وہ بھی انسانی صورت میں آتا، کیونکہ یہ اسے اس کی اصل شکل میں تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب وہ آدمی کی شکل میں ہوتا پھر یہی اعتراض کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ اس وقت کے کافر کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم سے تھے۔ اب کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا ایک ہی عقیدے کی دو شکلیں ہیں اور وہ دونوں باطل ہیں۔ لقد استہزئ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے
فحاقہ تو گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے ساخروا تمسخر کیا منہم ان میں سے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو جھٹلانے اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانے کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آخر کار اسی عذاب نے کفار کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑائے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ محض دھمکی ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔